اس میں 3 سال تک ابتدائی طور پر آپ نے اپنی دعوت کو پوشیدہ رکھا، خفیہ رکھا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ اپنے خاندان کو دعوت دیجیے، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین کا جو تیسرا مرحلہ ہے، جس میں آپ کو کھلی اور عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ کھلی دعوت کہ صرف خاص احباب کو نہیں، صرف خاندان کو نہیں، بلکہ ہر ایک کو دین کی دعوت دیجیے، اور پوشیدہ نہیں بلکہ اعلانیہ دیجیے۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب گلیوں میں، بازاروں میں، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے، جہاں لوگ جمع ہوتے، سرکار وہاں تشریف لے جاتے، ان کو جا کر وہاں پر دعوت دین دیتے۔ وہاں پر کوئی بھی اجتماع ہوتا، ایون وہاں پر عرب کے اندر میلے لگا کرتے تھے، میلے، ان میلوں میں بھی حضور پہنچ جاتے تھے اور لوگوں کو الگ الگ بلا کر، کوئی گروہ کھڑا ہوا ہے، کوئی جماعت کھڑی ہوئی ہے، ان کے پاس کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے اور انہیں اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دین کی دعوت ان تک پہنچاتے۔ ظاہر ہے کہ اس سے آقا نامدار کی جو پیغام تھا دعوت کا، وہ مکہ کے طول و عرض میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور مشرکین اور کفار مکہ جو تھے، انہیں اس بات پر بڑی تشویش ہوتی تھی کہ ان کی دعوت اب روز بروز اور پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر پلاننگ کی، سوچا اور غور کیا کہ ہمیں معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے، ہمیں کیسے ان کو روکنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں جو خیال آیا، انہوں نے کہا کیوں نہ ہم حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا ہے اور جنہوں نے حضور کو پالا ہے، حضور جن کے گھر میں رہتے ہیں، ہم ان سے چل کے بات کرتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ ان کو روکیں، کیونکہ ان کے پیغام کی وجہ سے ہمارے جو بت ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے، جنہیں ہمارے ماں باپ اور ہمارا خاندان پوجتا چلا آ رہا ہے۔ اس پر ان کے جو سرکردہ لوگ تھے، جن کے اندر عتبہ، شیبہ، یہ ربیعہ کے بیٹے تھے، ابو سفیان تھے، ابو البختری تھے، اور چند ایک لوگ اور تھے جو اپنے اس ماحول کے اندر قبیلوں کے، خاندانوں کے سربراہ مانے جاتے تھے، وہ سارے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے آ کر اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے، ہمیں بے وقوف اور ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ یا تو آپ اسے روک لیں کہ وہ ایسے کام کرنا چھوڑ دیں، ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں، یا آپ درمیان سے ہٹ جائیں، پھر ہم خود ان کو روک لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان کو بڑی نرمی سے جواب دیا، خوبصورتی سے ٹال دیا، بات کو بڑھایا نہیں، بس ان کو تھوڑا تسلی دے کے رخصت کر دیا، روانہ کر دیا۔ لیکن پریکٹیکلی ہوا یہ کہ حضرت ابو طالب نے حضور کو بلایا ہی نہیں کہ آپ میرے پاس کہنے والے یہ کہنے آئے تھے، آپ یوں کریں یا نہ کریں۔ آقا نامدار اسی طرح اپنے کام میں لگے رہے۔ کفار مکہ نے جب یہ محسوس کیا کہ حضرت ابو طالب کے پاس ہمارا جانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا، انہوں نے ان کو روکا نہیں ہے، ان کی دعوت کم نہیں ہوئی ہے، ان کی سرگرمیاں کم نہیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر سوچا کہ ہمیں دوبارہ جناب ابو طالب کے پاس جا کر انہیں سختی کے ساتھ جا کر یہ پیغام دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہماری بات کو قبول کریں، وگرنہ ہم ان کو کوئی دھمکی جا کر دے کر آئیں۔ اب کی بار انہوں نے پھر اپنا ایک وفد تیار کیا، اور وفد تیار کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پھر ملاقات کی اور آ کر کہا کہ اے ابو طالب، عمر میں اب یہ دوبارہ ان کا وفد آ کے حضرت ابو طالب سے ملاقات کرتا ہے اور آ کر ان سے کہتا ہے کہ اے ابو طالب، عمر میں، عزت میں، شرف میں، قدر و منزلت کے اعتبار سے ساری قوم میں آپ کو بڑا اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے، ہم نے درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے باز آنے کا حکم دیں، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ہمیں اب مزید صبر نہیں ہے۔ وہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں احمق اور بے وقوف کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتے ہیں، یا تو آپ ان کو روک دیں، ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فریق بالکل فنا ہی نہ ہو جائے۔ اب یہ جو انہوں نے لب و لہجہ اپنایا، جو انداز اپنایا، یہ واضح
مذاکرات کا انداز نہیں تھا، بات سلجھانے والا نہیں تھا، یہ جنگ کرنے کا انداز تھا، یہ جھگڑے کا اعلان تھا۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے متفکر ہوئے، پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ جب آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ اپنے آپ پر اور مجھ پر کچھ رحم کیجئے، اور اس بڑھاپے کی عمر میں مجھ پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جس کو اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے حضور کے سامنے اپنا عذر بیان کیا۔ آقا نامدار نے حضرت ابو طالب کی باتیں سن کر اندازہ لگایا کہ شاید اب حضرت ابو طالب بھی میری حمایت کرنے سے رک رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کسی کی بات سنتے ہیں، آپ کو بلا کر کوئی یہ کہتا ہے جی بس کریں، اتنا بوجھ نہ ڈالیں جتنا میری طاقت سے باہر ہے، تو خیال یہی آتا ہے کہ اب یہ بھی ہاتھ اٹھانے والے ہیں، میں اکیلا ہونے لگا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ مشہور جملہ فرمایا جس کو ہر کتاب میں نقل کیا، میں چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے اور پھر مجھے مجبور کیا جائے کہ اللہ کے دین کی دعوت کا یہ پیغام تم دینا چھوڑ دو، میں کسی حال میں بھی اللہ کے دین کی دعوت کا پیغام دینا نہیں چھوڑوں گا، بھلے کوئی میرے ساتھ تعاون کرے بھلے کوئی نہ کرے۔ یہ جملے حضور نے کہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اب حضرت ابو طالب حضور کے چچا تھے اور باپ بن کے انہوں نے پالا تھا، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے حضور یہ کہہ کر واپسی کو مڑے، انہوں نے کہا، حضور کو بلا کر کہا، محمد رکے میری بات سنیں۔ آقا نامدار جب رکے تو انہوں نے، جیسا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا باپ کی شفقت ہوتی ہے، آپ کوئی کام سے روکتے ہیں لیکن آپ کا عزم مصمم دیکھ کر باپ کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے، آپ کا جو جی چاہے کریں اور جو آپ کو پسند آتا ہے آپ بات کریں، خدا کی قسم میں کسی قیمت پر بھی کافروں کے سامنے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اور انہوں نے کچھ شعر کہے تھے، ان شعر میں سے ایک شعر یہ تھا کہ اللہ کی قسم یہ سارے کافر مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کو انگلی نہیں لگا سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے، یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے یہ آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اب آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے حضرت ابو طالب کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ انہوں نے ان کو روکا بلکہ الٹا ان کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے جو مرضی آئے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب انہوں نے ایک اور کوشش کی، حضرت ولید ایک شخص تھے، وہ کافروں میں سے تھے، لفظ حضرت لگانا مناسب نہیں ہے، حضرت خالد کے والد تھے، آپ خالد بن ولید پڑھتے ہیں نا، تو ولید حضرت خالد کے والد تھے، خالد کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام عمارہ تھا۔ اب کافروں نے سوچا، اپنے ذہن میں پلاننگ کی کہ ہم ایک نوجوان جو عمارہ تھا اور بڑا نوجوان تھا، خوبصورت تھا، تگڑا طاقتور تھا، مکہ کا مشہور و معروف خوبصورت نوجوان تھا، وہ جوان لے کر آئے اور کہا، ذرا بات سننے والی ہے، انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنا بیٹا محمد ہمیں دے دو، چونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے، ان کی جگہ یہ ہمارا لڑکا اپنے پاس رکھو، یہ آپ کے گھر میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اور اگر یہ اس کو کوئی نفع نقصان ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، بڑا افسوس ہے تمہارے مشورے پر، تم اپنا بچہ مجھے دے کے جاؤ کہ میں اس کو پالوں، اس کو بڑا کروں، اور میرا بیٹا لے جاؤ کہ تم اس کو قتل کر دو، یہ تمہارا کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے بچے کو میں گھر میں پالتا رہوں اور میرے بچے کو تم جا کے قتل کر ڈالو، میں کسی حال میں اپنے بچے کو اور محمد کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات سن کر کفار مکہ حضرت ابو طالب کی ذات سے مایوس ہو گئے، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے طور پر اب کوششیں شروع کر دی کہ میں خاندان کو اکٹھا کروں اس بات کے اوپر کہ محمد کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس بات پر انہوں نے کوششیں کی، ان کی ان کوششوں کا بیان انشاءاللہ ہم کل درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیان کو، آپ کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔